اب سر ایک منظر نامہ اگر یہ سارا پروسیس ڈیریل ہو گیا اسی وجہ سے کیا ہوگا پھر؟ مذاکرات ختم، پھر کیا ہوگا؟ بس ہم دوبارہ احتجاج میں چلے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اپوزیشن کیا کرتی ہوتی ہے؟ اپوزیشنیں جو ہوتی ہیں وہ صرف 1 سال کی یا 1.5 سال کی جدوجہد تو نہیں ہوتی نا. سپوزلی اگر یہ 5 سال حکومت چلتی ہے، جو کہ انشاءاللہ نہیں چلے گی، میں سپوزلی کی بات کر رہا ہوں، تو اپوزیشنیں کیا کرتی ہوتی ہیں؟ اپوزیشنیں احتجاج کرتی ہوتی ہیں، چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوتی ہیں. ہمارے پاس سارے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے 4-5 دنوں سے احتجاج ہو رہا ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس ہوگا، ایسے تو اسمبلی نہیں چلے گی. لیکن سر احتجاج کے مرحلے سے گزرنے کے ایوان کے بعد ہی تو مطلب میدان کے بعد ہی تو ایوان میں آئے تھے، تو آپ ایوان میں اپنی طاقت استعمال کرنے کے باوجود میدان، جو کہ آپ کا حق ہے، لیڈر کو آزاد نہیں کروا پائے نا اپنے، تو کیا کریں گے دوبارہ احتجاج کر کے؟ ایوان بھی ہمارا، میدان بھی ہمارا. جب ہمارا دل کرے گا ہم میدان میں چلے جائیں گے، جب ہمارا دل کرے گا ہم ایوان میں آ جائیں گے. یہ ہماری اپنی اسٹریٹجی. وہ تو آپ کا رائٹ ہے بالکل، لیکن اب تک آپ اس کے تحت جو آپ کا مقصد ہے اپنی لیڈر کو آزاد کرنا نہیں کروا سکے نا، تو پھر دوبارہ جدوجہد جو ہوتی ہے سر، جدوجہد پہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، زیادہ ہمت کرنی پڑتی ہے، زیادہ وقت لگ جاتا ہے، بٹ ہم مایوس نہیں ہے، جذبے جوان ہیں. ڈونٹ وری. یہ اتنے خوش نہ ہو، یہ کداڑیاں نہ ماریں. ان کی تو حالات صرف وہ ایک مطلب سیکورٹی کے حوالے سے ایک سی ایم اور گور صاحب کی ملاقات ہوگی تو ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی، ان کے رنگ دیکھنے والے تھے. یہ تو ان کے حالات ہیں. تو ایسے بندے کو گاڑیاں مارن کے لیے بعد میں کیا کر لیں گے؟ سر اگر ان کے پریشانی سے اگر ہاتھ پیر پھول رہے تھے اس ملاقات کی خبروں پہ، تو آپ کی صفوں میں لوگوں کی خوشی سے ہاتھ پیر پھول رہے تھے. اب دیکھیں نا، برادر حامد رضا صاحب ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں برسات کے دن آئے، ملاقات کے دن آئے، پتہ نہیں کیا کیا، مسکرانے کے دن آئے. نہیں، وہ اس ملاقات کے بعد نہیں تھا جی، وہ اس سے پہلے تھا. اس کے بعد بھی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسی لیے بات مکمل کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، کوٹ انکوٹ حامد صاحب، کہ میں پروٹوکول کی وجہ سے ملاقات کی تفصیلات بتا نہیں رہا، اگر بتا دی تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی نون لیگ کے لیے، بڑی پریشانی ہو جائے گی. ظاہر ہے افغان امور پر بات چیت بتانے سے تو پریشان نہیں ہوگی نون لیگ، تو یہی تاثر دے رہا ہے نا کہ ہماری کوئی اور بات بھی ہوئی. دیکھیں، ہر سیکورٹی ایشو کی، میں پچھلے 3 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں دوستوں کو، ہر سیکورٹی ایشو کا وسیم بھائی ایک پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے اس حکومت کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہو، کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں لیکن آپ نے بھی سیکورٹی کی بات کر پھر ایک شرلی چھوڑ دی نا، کہ ہاں پھر ایک ٹینشن دینے کے لیے ان کو آپ نے پھر ایک بات چھوڑ دی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے تو یوں بھی. یہ تو آپ لوگ بھی تاثر تو دے رہے ہیں نا کہیں نہ کہیں کہ ساڑی گل ہون لگی ہے. اگر میری بالکل ایسا تاثر نہیں دے رہا ہے. دیکھیں نا، جس چیز تک پتہ نہ ہوئے کل کی ہونا ہے اور کی نہیں ہونا، اس سے تاثر دینا کمزور بات ہوتی ہے، اور وہ ہم نہیں کرنا چاہتے کوئی بات ایسی. تو ابھی آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے، ہمارے ملک کے موجودہ خالصتاً سیاسی حالات ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا ظاہر افغان پالیسی، کے پی کے کرم کے ایشوز کو لے کے وہاں کی چیف ایگزیکٹو کو آن بورڈ لینا ہے، اس میں پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی آتی ہے صوبے کی، وہ تو الگ بات ہے. خالصتاً پولیٹیکل ایشو وچ ریلیٹس ٹو عمران خان سے رہائی یا قید، یہ سب کچھ اس کو لے کے آرمی چیف سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں رائٹ؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں دی گئی گور صاحب کی طرف سے اور چیف منسٹر صاحب کی طرف سے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بہت سی چیزوں میں دیکھتا ہوں، ہر سیکورٹی ایشو کی پولیٹیکل ڈائنامکس یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ جب بھی آپ نے کسی دہشت گرد یا دہشت گرد جماعت کا انفلوئنس ختم کرنا ہے، تو ان جماعتوں سے جڑے ہوئے انڈیویجولز یا ان جماعتوں کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے یا ان کی سیاسی سپورٹ جو ہے، آپ اس کو کٹ کریں گے تو دہشت گردی ختم کرنے میں آسانی ہوگی. ہو سکتا ہے کوئی اس حوالے سے بات ہو رہی ہو. یہ آپ ان کو، آپ اگلوں کو بھی سی وی دے رہے ہیں اپنے کہ سر دیکھیں اگر معاملہ بہتر کرنا ہے تو یہ ہمارے بغیر ہو نہیں پائے گا. دیکھیں نا جی، ماضی میں اور موجودہ حکومت کا ردم جماعتوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کی آپ کو پتا ہے کہ الائنسز رہے ہیں. ان کے وزراء، یہ رانا صاحب جو ہیں وہ صحابہ کے لوگوں کے ساتھ جلسے جلوس کرتے رہے ہیں، ان پہ یہ شرمندہ بھی ہوئے، کئی جگہ پہ بے عزت بھی ہوئے. اور تو وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ڈائنامکس ہو جو ان کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں، اللہ بہتر جانتا. ٹھیک وہ تو سیکورٹی بتا سکتے ہیں نا. ٹھیک.